خبر یہ ہے کہ پاک فوج کا بھارتی آرمی چیف کے بیان پر سخت رد عمل۔ ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا کہ بھارت کا تکبر اور جارحانہ سوچ خطے کو کئی بار جنگ کے دہانے پر لا چکی ہے۔ بھارت پاکستان کے وجود کو تسلیم کرنے میں ناکام رہا اور نہ ہی 8 دہائیاں گزرنے کے باوجود اس نے کوئی سبق سیکھا۔ پاکستان کی سلامتی پر حملے کی کوشش کے نتائج بھارت کے لیے ناقابل قبول ہو سکتے ہیں۔ بھارت پاکستان کے وجود کو تسلیم کرنے میں ناکام رہا ہے۔ پاک فوج کا بھارتی آرمی چیف کے بیان پر سخت رد عمل۔ ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا کہ بھارت کا تکبر اور جارحانہ سوچ خطے کو کئی بار جنگ کے دہانے پر لا چکی ہے۔ بھارت پاکستان کے وجود کو تسلیم کرنے میں ناکام رہا اور نہ ہی 8 دہائیوں گزرنے کے باوجود اس نے کوئی سبق سیکھا۔ اس پر بات کریں گے ڈپٹی بیورو چیف اسلام آباد اعجاز احمد ساتھ موجود ہے۔ اعجاز بتائیے، ڈی جی آئی ایس پی آر کی جانب سے سخت رد عمل سامنے آیا ہے؟ جی، ڈی جی آئی ایس پی آر کی جانب سے انتہائی شدید رد عمل سامنے آیا ہے بھارتی آرمی چیف کو اس بیان کا، جس میں انہوں نے پاکستان کو مٹانے کی دھمکیاں دی ہیں۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ ایک ایٹمی ریاست کو اس قسم کی دھمکیاں سادہ نہیں ہیں، اس کے اپنے مقاصد ہیں، لیکن یہ بے وقوفانہ حرکت ہے۔ ترجمان آئی ایس پی آر کی جانب سے یہ بھی کہا گیا ہے کہ بھارت نے 8 دہائیاں گزرنے کے باوجود نہ پاکستان کو قبول کیا، نہ اس نے کوئی سبق سیکھا ہے۔ ان کا بیان خطے کو بارہا جنگ کے دہانے پر پہلے بھی لا چکا اور ابھی ایسی بھی کوئی بھی کوشش سنگین نتائج کی حامل بنے گی۔ ایک ایٹمی ملک کو دھمکیاں دینا کوئی سادہ معاملہ نہیں ہے۔ ان کا ترجمان پاک فوج کا بہت واضح طور پر یہ کہنا ہے کہ بھارت کو پہلے بھی سبق سکھایا تھا، اب بھی بھارت کو سبق سیکھنا چاہیے۔ بھارت کا یہ جنگی جنون جو ہے وہ کوئی عام اور معمولی بات نہیں، یہ خطے کو جنگ کے دہانے پر لانے والی بات ہے۔ ترجمان پاک فوج نے انتہائی سخت رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے یہ کہا ہے کہ بھارت کو حقائق کو ماننا اور تسلیم کرنا چاہیے، اس کا جنگی جنون خطے کے عوام کے لیے مناسب نہیں ہے۔ جی اعجاز، یہ کہے گا اس سے پہلے تو ہم نے دیکھا کہ گودی میڈیا جو تھا وہ اس طرح کی باتیں میں کرتے دکھائی دیتا تھا، غیر ذمہ دارانہ قسم کی۔ اب بھارتی آرمی چیف نے جو غیر ذمہ دارانہ بیان دیا اس کا جواب ہم پہلے بھی بیان مرصوص میں دے چکے ہیں، مار کے حق ہم اس کی یاد بھی منا رہے ہیں 1 سال بعد۔ اور اگر بھارت کو مس ایڈونچر کرتا ہے تو اس کو پہلے ہی پتہ ہے کہ اس طرح کی گیدڑ بھپکیوں سے نہ پاکستان پر کوئی فرق پڑتا ہے نہ پاکستان پر کوئی فرق پڑے گا۔ جی، یقینی طور پر بھارت کو یہ سب معلوم ہے، لیکن اس کی قیادت جو ہے وہ جس پاگل پن اور جس جنون کا شکار ہے، خاص طور پر ہندوتوا جنون کا شکار ہے، جس ہم نے ابھی دیکھا ہے کہ کس طرح بھارتی فوج جو ہے وہ ایک سیکولر ملک کی فوج سے ایک انتہا پسند ہندو ملک کی فوج میں تبدیل ہوئی ہے۔ کس طرح بھارتی فوج مندر جو ہے وہ بناتی ہے، گوبر سے جو ہے وہ اپنے جسموں پر ملتے ہیں۔ کس طرح بھارتی آرمی چیف انتہا پسند ہندوؤں کی تقریبات میں شریک ہوتے ہیں، ماتھے پر تلک لگا کر کس طرح کی تصاویر بنواتے ہیں، یہ سب ہم نے دیکھا ہے۔ اور اسی کا نتیجہ ہے کہ بھارتی فوج جو ہے وہ اب اسے دنیا بھر میں ایک پروفیشنل فوج کی حیثیت سے تسلیم نہیں کیا جاتا۔ بھارتی فوج پاکستان سے کئی گنا بڑی فوج ہے، لیکن ہم نے یہ دیکھا ہے کہ اس نے پاگل پن میں جب بھی پاکستان پر حملے کرنے کی کوشش کی، پاکستان نے اس کو نہ صرف منہ کی کھانا پڑی بلکہ اس کے نتیجے میں اسے شکست فائز سے بھی دوچار ہونا پڑا ہے۔ 1965 جو ہے وہ بھی لوگوں کو کی یادوں میں تازہ تھا کہ اب 10 مئی جو ہے وہ برپا ہوا، 7 مئی برپا ہوا، اور اس کے بعد پاکستان نے بھارت کا جو حشر کیا ایک پروفیشنل فوج کے طور پر، پاکستانی فوج نے جس طرح بھارت کو باندھ کر مارا یہ ساری دنیا نے دیکھا، اور بھارت کا روم کس طرح سے خاک میں ملا یہ بھی ساری دنیا نے دیکھا۔ اعجاز، آپ کا بہت شکریہ۔